السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول میں اکثر اس ممبر پہ سنایا کرتا ہوں۔ حسن بصری تابعی ہیں، سید التابعین کہتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ کے زمانہ خلافت میں پیدا ہوئے، ان 21 ہجری میں قرآن پر، حدیث پر، فقہ پر، تصوف پر، خوابوں کی تعبیر پر ایک مہارت تھی۔ صدیاں گزرنے کے بعد جب بھی حسن بصری کا نام آتا ہے تو رحمۃ اللہ علیہ کہے بغیر آدمی اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتا ہے۔ کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے جہاں حسن بصری کا قول نہ ہو۔ دنیا بھر کی جو حسن بصری کی پیدائش کے بعد لکھی گئی، ہر مفسر اس بات پہ مجبور ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ کی قرآنی آیات کی تفسیر اپنی تفسیر میں کوٹ کرے۔ ان کا ایک قول ہے، بڑا خوبصورت، میں نے کئی دفعہ سنایا آپ کو۔ اذا اردتم ان یطیب المجلس فافیضوا فی ذکر عمر۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا اندر پاک ہو، سوچیں پاک ہوں، جذبیں پاک ہوں، خیالات پاک ہوں، باطن پاک ہو، دھیان پاک ہو، تزکیہ نفس ہو۔ جس طرح ہم باہر کو دھوتے ہیں نا، نہاتے ہیں، پیسٹ کرتے ہیں، برش کرتے ہیں، استری لیتے ہیں، شاور لیتے ہیں، اس طرح ایک پورا جہان اندر کا ہے۔ اندر کے جہان کی پاکیزگی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں کہ اندر دھل گیا۔ باہر کی صفائی آدھا گھنٹہ 10-20 منٹ میں ہو جاتی ہے، لیکن اندر کی صفائی پہ کبھی کبھی صدیاں لگ جاتی ہیں، سال ہا سال لگ جاتے ہیں۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا اگر اندر پاک ہو، روشنیاں اندر ہیں، خوشبوئیں اندر ہیں، طہارت اندر ہے، پاکیزگی اندر ہے، اجلا پن اندر ہے، تو اس کا ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ عمر کی باتیں کیا کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑا کمال کا قول ہے۔ عمر کی ذات کی بات ہو، عمر کی بات کی بات ہو، عمر کے عدل کی بات ہو، عمر کے نظام حکومت کی بات ہو، عمر کی تبدیلیوں کی بات ہو، عمر کی ترجیح، کئی عمر کی زندگی کے پہلو ہیں۔ اس لیے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا کے 10 ذہین ترین انسان اگر ہم اکٹھے کریں تو اس میں کہیں جا کے نام سیدنا فاروق اعظم کو ضرور آتا ہے۔ تو اگر اندر پاک کرنا چاہتے ہو تو عمر کی باتیں کرو۔ حضرت عمر کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے، لوگوں ہمیں قبولیت دعا کی فکر نہیں، توفیق دعا کی فکر ہے۔ ہمیں اس بات کی پریشانی کوئی نہیں کہ جو مانگتے ہیں وہ ملتا یا نہیں ملتا، کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت رائے گاہ نہیں جاتی۔ دعا 4 حالات میں سے ایک رنگ، ایک روپ، ایک کیفیت ضرور لیتی ہے۔ یا جو مانگو مل جاتا ہے، یا متبادل مل جاتا ہے، یا آنے والی مصیبت جو حادثے کے روپ میں، بیماری کے روپ میں، آگ کے روپ میں، نقصان کے روپ میں طے ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے، یا آخرت میں سٹاک اکٹھا کر دی جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دعا نامی عبادت بے برگ و بار ہو، بے ثمر ہو، اس کی قبولیت نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے، جو مانگے وہ مل جائے گا، ٹھیک ہے، جو مانگے وہ نہیں متبادل مل جائے گا، ٹھیک ہے، وہ نہیں تو کوئی نہ کوئی آنے والی آفت ٹل جائے گی، ٹھیک ہے، وہ نہیں، تینوں نہیں ملیں گی تو قیامت الدین عبادت ذخیرہ بن جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت الدین اللہ پاک دکھلائیں گے وہ جو تم نے دعائیں مانگی تھیں اور ہم نے قبول نہیں کی تھی، اس کا ذخیرہ یہ ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کہے گا کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کی فکر نہیں ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس بات کی فکر ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق سے محروم تو نہیں ہوگے۔ ان کا فکر دیکھیں، ہمیں توفیق دعا کی فکر ہے، قبولیت دعا کی فکر نہیں ہے۔ دعا اللہ کا حکم ہے۔ قرآن مجید کی کتنی آیات میں اللہ نے حکمن کہا ہے مجھ سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہو میں قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ آدمی اپنی ذات میں اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا اللہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے قریب۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی تم پکارو میں سنتا ہوں۔ یہ جو اللہ کریم نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، تھکن نہیں آتی، بڑھاپا نہیں آتا، باپ کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، بیوی کوئی نہیں، ہمسر کوئی نہیں، رینک فیلو کوئی نہیں، اور مجھے دینے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تو یہ دلاسے نہیں ہیں، تسلیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہم جب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، 100% حقیقت ہے۔ اور یہ نہیں کہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا پڑے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔
ہر ایک کو دینے کے لیے کہیں سے لینا پڑتا ہے، اس لیے دنیا میں ہر دینے والا مانگنے والے سے کسی درجے میں ناراض ہوتا ہے، کیونکہ جب دیتا ہے تو اس سے کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں انسانوں سے ان کا محبوب مانگو تو دکھ ہوتا ہے، اور سب سے بڑا محبوب انسانوں کا مال ہوتا ہے۔ کسی سے مال مانگ لو، مل جائے تو آنکھیں جھک جاتی ہیں، نہ ملے تو کان کی لوئیں تپ جاتی ہیں۔ دنیا میں سب سے مشکل کام ہے سوال کرنا، اور سوال ان سے کیا جائے جو، اور کیا بھی وہ جائے جو اس کے محبوب ہو، مجھے پیسے دے دے، تو پیسہ تو محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، لیلہ ہے۔ اور دنیا میں ہر شخص دینے والا جب دیتا ہے تو اس میں کمی ضرور ہوتی ہے۔ حکایت لکھی امام غزالی رحمہ اللہ نے کہ پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا اللہ جب لوگ تو اسے مانگتے ہیں تو دے دیتا ہے؟ کہ دیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایکسٹریم سوال کیا، اگر کائنات کی ہر مخلوق کا ہر فرد، چڑیا ایک مخلوق ہے، اس کے کروڑوں فرد ہیں، تتلی ایک مخلوق ہے، ارب ہا تتلی ہیں، مکھی ایک مخلوق ہے، کھرب ہا مکھی ہیں، ایک قبیلہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر فرد ہوتا ہے، ہر مخلوق کا ہر فرد یہ کہے کہ جتنی کائنات بنائی ہے مجھے دے، آپ پتہ نہیں سمجھے، ہر کبوتر کہے، ہر تتلی کہے، ہر فاختہ کہے، ہر شیر کہے، ہر چیتا کہے، ہر عرب کہے، اعظم کہے، جتنی کائنات یا اللہ تو نے ڈیزائن کیا ہے، پاکستان نہیں، ایشیا نہیں، یورپ نہیں، افریقہ نہیں، 250 ممالک نہیں، جتنی کائنات ہے، سورج، چاند، ستارے، زحل، مریخ، عطارد، نیپچون، بلیک ہولز وغیرہ، جتنی کائنات ہے جو کہ ہمارے حاشیہ خیال سے باہر ہے، جتنی تو نے کائنات بنائی اتنی کائنات مجھے دے، اور میرے دوسرے کبوتر کو بھی دے، تیسرے کبوتر کو بھی دے، چوتھے کبوتر کو بھی دے، سارے کبوتر ایک نہیں ہیں، اس میں ہر کبوتر کو اتنی کائنات دے تو دے دے گا۔ کبوتر کا لفظ میں نے ایڈ کیا بات کی وضاحت کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک یہ مانگنے والے کی انتہا تھی کہ ایک آدمی مانگے کہ جتنی تو نے کائنات بنائی، بحر بر، خلا، فضا، زندہ مردہ، خشک تر، مشرق مغرب، شمال جنوب، زیر زمین، بالائے زمین، زیر آسمان، بالائے آسمان، یا اللہ تیرے علم میں ہے وہ پوری کائنات مجھے دے دے گا؟ اللہ نے کہا دے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا سوال یہ ہے کہ پوری کائنات ایک مخلوق کا ایک فرد مانگے، ہر انسان کے 8 ارب انسان ہے مور اور لیس، ہر کہے کہ یا اللہ جتنی کائنات بنائی مجھے دے، دوسرا کہ مجھے بھی دیتی، 8 ارب یہ کہیں دے دے گا؟ اللہ نے کہا دے دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ اتنا کچھ دینے کے بعد تیرے پاس باقی کیا رہے گا؟ کیونکہ سوال یہ تھا کہ جب دینے والا دیتا ہے اور لینے والا لیتا ہے تو دینے والے میں اتنی کمی ہوتی ہے جتنی لینے والے کو دیتا ہے۔ ہمارے جیب میں 1000 روپے ہے، میں نے 500 دیا کسی کو تو آٹومیٹیکلی میرے پاس 500 رہ گیا کہ جتنا میں نے دیا وہ میرے سے کم ہوا، جس کے پاس جو گیا اتنا لینے والے سے کم ہوا تو دینے والے کے پاس گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے میتھمیٹیکلی فارمولے کے بنا پوچھا کہ یا اللہ اتنی کائنات تو دے رہا ہے تو یقیناً دینے والے سے اتنا کم ہوتا ہے تو تیرا بھی کم تو ہو جائے گا۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام مجھے میری ذات کی قسم میرا اتنا دینے کے بعد میرے خزانوں میں کمی بھی نہیں آتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ پہلے تو امیزنگ یہ تھی، حیران کن بات یہ تھی کہ ہر مخلوق کو اتنا دے دے، مجھ سے وہی ڈائجسٹ نہیں ہو رہا تھا کہ ہر مخلوق کو بنی ہوئی کائنات کا پورا حصہ دے دے، یہ بات میں ہضم کرتے مجھے وقت لگا لیکن تیری قدرتوں سے میں مان گیا۔ اگلی بات جو تو یہ فرما رہا ہے کہ دینے کے بعد کم نہیں ہوتا تو کم تو ہو جاتا ہے، عقل عیار ہے 100 بھینس بدل لیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مرنے کے بعد تو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا اولم تو میں تمہیں یقین نہیں ہے؟ بلا ولیکن لیطمئن قلبی، اللہ دل کا مزاج ایسا ہے کہ وہ دلیل چاہتا ہے، مجھے تو یقین ہے کہ تو مرنے کے بعد زندہ کرے گا، لیکن اگر کوئی دلیل دے دیں تو دل بھی مطمئن ہو جائے گا، عقل عیار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ یا اللہ تو خالق ہے، مخلوق میں مخلوق ہوں، تو معبود ہے میں عابد ہوں، تو جو کہے مجھے بلائنڈلی ماننا پڑتا ہے، میری عبدیت کا تقاضا ہے، تیرے مالک ہونے کا تقاضا ہے، میں اس میں آرگو نہ کروں، دلائل نہ دوں۔ لیکن سچی بات ہے کہ عقل بات کو مانتی نہیں ہے کہ دینے والا پوری کائنات دے چکا ہے، لینے والا اس پہ پوزیشن لے چکا ہے، اور پھر بھی تو کہتا ہے کہ میرا کم نہیں ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ نے کہا، امام غزالی نے لکھا ہے، پھر مجھے کیا کہنا چاہیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بصد ادب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اتنا دینے کے بعد میرا ختم نہیں ہوگا، یہ نہیں کہنا چاہیے کم نہیں ہوگا۔ سمندر سے ایک چمچ نکال لو پانی، تو ایک آدمی کا سمندر میں کم نہیں ہوا تو سچی بات ہے کم تو ہوا نا، وہ اس کے ریشو کوئی نہیں، مقدار کوئی نہیں، لیکن یہ کہے کہ اس جیسی 1 کروڑ چمچے نکال لو سمندر ختم نہیں ہوگا، تو یہ بات تو
اپروچیبل ہے، لیکن یہ کہ سمندر میں کمی تو ہوگی، تو مجھے کیا کہنا چاہیے کہ آپ یوں فرمائیں کہ میرے خزانے ختم نہیں ہوں گے، کم تو ہو گئے۔ اللہ نے کہا اچھا اگر میں اس بات پہ انسسٹ کروں کہ میرے خزانے کم بھی نہیں پڑتے دین پھر کیا کرے گا؟ تو کہ اللہ تو آپ منوا سکتے ہیں، میں عبد ہوں، آپ معبود ہیں، اس میں کوئی آرگو کی ضرورت تو ہے کوئی نہیں، میرے ذمہ ماننا ہے، آپ کے ذمہ منوانا ہے، لیکن عقل نامی مخلوق آپ نہیں رکھی ہے، وہ تو دلیل مانگتی ہے۔ تو اللہ نے کہا اچھا اس طرح کر، تیرے پاس چراغ ہے، دیا کہ ہے، اس کو روشن کرو، اور روشن کر لیا کہ اپنے محلے میں آواز لگاؤ کہ جن جن کے بجھے ہوئے چراغ ہیں میرے چراغ سے ٹو چین کر کے اس سے لگا کر اپنے چراغ روشن کر لیں۔ تو لوگ خوش ہوئے کہ نبی کا چراغ ہے، ظاہری رونق بھی ہے، باطنی رونق بھی ہے، برکت بھی ہے، روشنی بھی ہے، تو لوگ چراغ لائے، 1 2 10 50 پرانے نئے ٹوٹے پھوٹے مینٹین کر کے لے کے آگے، دیکھتے ہی پورا علاقہ جشن چراغاں ہو گیا، جگمگ جگمگ کرنے لگا، سینکڑوں چراغ جل گئے یا ہزاروں چراغ جل گئے یا کچھ چراغ جل گئے، ہر دہلیز پہ چراغ، ہر دیوار پہ چراغ، ہر گھر میں چراغ۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اور چراغ باقی ہے؟ کہنے کہ مجھے نہیں پتہ، لیکن میں نے آواز لگا دی، لوگ لے گئے۔ کہ اچھا اللہ نے وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سوال کیا تھا کہ دینے والا دے لینے والا لے، تو لینے والے میں جتنا آئے گا دینے والے میں اتنی کمی آئے گی، اللہ نے وہ حصہ ڈیلیٹ کر دیا، چونکہ میموری پہ قبضہ بھی اللہ کا ہے، یادداشت پہ قبضہ بھی اللہ کا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے موت کا وقت آتا ہے تو ایک رگ ہے جس کا پتہ صرف ملک الموت کو ہے، حدیث میں آتا ہے جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو ایک رگ ہے انسانی باڈی میں جس کا گہرا علم صرف ملک الموت کو ہوتا ہے، وہ اس کو دبا دیتا ہے، اس کے دبانے سے حاضر غیب حاضر ہو جاتا ہے، دنیا بھر کا علم نکل جاتا ہے، جو اس نے 70 سال 50 سال 90 سال پڑھا وہ سارا آنے وحد میں ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، اس رگ کا پتہ صرف اللہ کو ہے، ملک الموت کو ہے، تو وہ آ کے دبا دیتا ہے، تو پھر وہ بیوی کو، بچے کو، بھائی کو، شوہر کو، دوست کو پہچان نہیں سکتا۔ پہچانتا کیوں نہیں؟ تعلق تو بڑا قریبی تھا، 50 سال کا تھا، پہچانتا کیوں نہیں؟ کہ اس رگ کے دبانے سے میکنزم آن ہو گیا اور وہ یادیں ڈیلیٹ ہو گئی۔ اللہ نے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا سوال تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے محو کر دیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ یہ بتاؤ کہ یہ سارے چراغ جو جگمگ جگمگ کر رہے ہیں انہوں نے روشنی کہاں سے لی؟ تو بڑا بدیہی سا سوال تھا کہ یا اللہ میرے چراغ سے لی۔ کہ تیرے چراغ سے لی؟ کہاں کہ تیرے چراغ کی روشنی میں کچھ کمی ہوئی؟ آپ وہ پرانے چراغ کو ذہن میں رکھیں، اگر آپ کے ذہن میں پرانے چراغ ان کی لو ان کی ہو تو کہ تیرے چراغ میں کچھ کمی ہوئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ کوئی نہیں ہوئی۔ کہ پھر سوچو، دینے والا دے اور لینے والا لے، تو جتنا دینے والا دے گا لینے والا لے گا اتنی دینے والے میں کمی تو ہوگی، کہنے کی ہوگی۔ کہ تیرے چراغ نے روشنیاں دی نا، کہاں کہ تیرے چراغ کی روشنی میں کچھ کمی تو ہوئی ہوگی، اصول تو دنیا کا یہی نہیں ہے، لینا اور دینا، کم اور زیادہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے چراغ کی روشنی کی فکر پڑ گئی کہ یا اللہ میرے چراغ تیرے سامنے ہے، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی، اس کا کالا، اس کا سرخ، اس کا نیلا شعلہ تیرے سامنے ہے، میرے چراغ کی روشنی میں کچھ کمی نہیں ہوئی۔ کہ یا اللہ موسیٰ مجھے پتہ ہے، لیکن انہوں نے کہاں سے لیا؟ کہ یا اللہ میرے چراغ سے لیا۔ کہ عجیب بات ہے، تمہاری دنیا کا کیا اصول ہے کہ جب کوئی دینے والا دے گا تو کم نہیں ہوگی؟ کہنے اللہ نے پھر وہ سوال دوبارہ ری انسٹال کر دیا، وہ جو سوال بھول چکے تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرتوں کے بارے میں، جب سوال نے آن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا موسیٰ میری قدرتوں کو اپنے چراغ کے برابر بھی نہیں سمجھتا، جب تیرا چراغ روشنائیاں ضیائیں تقسیم کرنے کے بعد اے سچ ویسے کا ویسے رہتا ہے، اور تو اس پہ انسسٹ کرتا ہے، اور سچا بھی ہے کہ تیرے چراغ کی لو میں، حرارت میں، سرخ شعلہ، نیلا شعلہ، کالا شعلہ اے سچ ویسے پڑا ہے، تو جب تیرا چراغ ہزاروں سینکڑوں چراغوں کو اپنی ضیاء تقسیم کر کے ویسے کھڑا ہے، تو جب یہ بات میں کہتا ہوں کہ میرے خزانے پوری کائنات کو دینے کے بعد کم نہیں پڑتے، تو دلیل دیتا ہے کہ دینے والا لینے والا، اب یہ اسی میزان پہ اپنے چراغ کو ماپ۔ موسیٰ علیہ السلام کو مجھے سمجھ آ گئی، تو دینے کے بعد تیرے خزانوں میں کمی بھی نہیں ہوتی۔ تو انسانوں کے خزانے میں اور اللہ کے خزانے میں ایک فرق یہ ہے کہ انسانوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، پیشانی پہ شکنیں آ جاتی ہیں، لہجہ ہارش ہو جاتا ہے، تیسری دفعہ مانگو تو کہ یار آپ نے تو پریکٹس ہی بنا لیا۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، سائل کہتے ہیں جو مانگے، محروم کہتے ہیں جو ہو سائل لیکن انا کی وجہ سے مانگے نہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں انا کا شعلہ تیز ہوتا ہے، وہ مانگتے نہیں لیکن اندر پورے سائل ہوتے ہیں، ضروریات زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں سائل ہوتے ہیں اور سوال کر بھی بیٹھتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے سائل اور محروم کو دینا ان پہ احسان نہیں، دینے والوں کے فرائض میں شامل ہے۔ حق للسائل والمحروم کہ ان کے اوپر احسان نہ کرو،
کہ میری بھانجی، میرا خالہ، میرا ماموں، میرا چچا، میں نے اس کو 10,000 دیے، 5,000 دیے تو میرا احسان ہے۔ قرآن نے لفظ حق استعمال کر کے کہ یہ سائل اور محروم کو دینا تمہارے فرائض منصبی میں شامل ہے، لہٰذا اس پہ احسان نہ کرو۔ حق للسائل والمحروم، انہوں نے اپنا حق لیا، اپنے اپنا حق دیا، اس کے باوصف کہ قرآن نے حق قرار دیا، پھر بھی طبیعت پہ بوجھ آتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتی ہے۔ اگر تم نہیں مانگو گے تو ہم ایک اور قوم پیدا کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں مانگنے کے بعد کم ہوتا ہے، اللہ کے مانگنے کے بعد کمی نہیں ہوتی۔ تیسرا یہ ہے کہ دنیا کے انسانوں کو دینے کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بیٹے سے کہیں گے، بھائی سے کہیں گے، دوست سے کہیں گے اس کو دے دو یار۔ اللہ وہ ذات ہے جس کو کسی کو کچھ کہنا نہیں پڑتا، دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ اب اللہ سے لینے کا ایک شاندار مہذب طریقہ دعا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الحمدللہ، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، چونکہ اس میں توحید ہے، غیر کا انکار ہے۔ افضل الدعاء الحمدللہ، اس پہ میرا طبیعت اکثر اٹکتی تھی، میں اس حصے پہ کبھی کلیئر نہ ہوا کہ بہترین دعا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ اب یہ جو سوال ہے اللہ تیرا شکر ہے، یہ اپنے رنگ میں کوئی دعائیہ رنگ نہیں رکھتا۔ اللہ مجھے جنت دے، اللہ مجھے دوزخ سے بچا، اللہ مجھے صحت دے، اللہ مجھے اولاد دے، یہ تو سوالیہ رنگ ہیں۔ لیکن یہ کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہمارے اردو کے ترجمے میں یہ دعائیہ رنگ نہیں ہے۔ میں اس بات میں اٹک جاتا تھا۔ حدیث صحیح تھی کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا الحمدللہ۔ مجھے اس کا کلیئر تب ہوا کہ ایک واقعہ میں نے پڑھا جس میں ایک عرب کسی کے ہاں قیام پذیر ہوا اور واقف نہیں تھا۔ واقف کی خدمت کرنا، اس میں توقع ہوتی ہے کہ کل میں جاؤں گا تو ریپلیس ہو جائے گا۔ ناواقف کی مہمان نوازی کرنا اصل یہ ہے۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے نا، سورہ ذاریات میں، کہ فرشتے آئے انسانی روپ میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پہچانا نہیں، اجنبی تھے، لیکن گھر میں گئے تو ایک بچڑا ذبح کر کے لائے، سجی بنا کے لائے، یعنی عمدہ کھانا، خوبصورت جانور تھا ذبح کر کے۔ اب قرآن مجید کہتا ہے کہ اجنبی تھے اور ان کے لیے بہترین دمبا ذبح کر دیا۔ اس پہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مہمان کی مہمان نوازی میزبان پر واجب ہے۔ اس آیت کے ذیل میں کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقف نہیں ہے، اجنبی ہے، قرآن کی ورث یہ کہہ رہی ہے، ناواقف تھا، لیکن اس کے لیے آگے لفظ آتا ہے کہ بہترین جانور لائے، یعنی عمدہ کریم لائے۔ جب سامنے لا کے رکھا تو انہوں نے کھایا نہیں، انہوں نے کہا الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ پھر آگے قرآن مجید میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف آ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میزبان مہمان کے سامنے کھانا رکھے اور وہ کھانا نہ کھائے تو اس پہ خوف آنے کی کیا بات ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے مجھے روز ہے، وہ کہہ سکتا ہے میں پیٹ بھر کے کھا کے 100 تکلف، اس میں ڈر کی بات کیا ہے؟ اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر آ گیا کہ کھا کیوں نہیں رہے۔ میں تفسیر ماجدی پڑھ رہا تھا، مولانا عبد الماجد دریابادی، انہوں نے یہ عقدہ واقع کیا، کہنے کہ اس خوف کی بنیاد یہ تھی کہ اس زمانے کا طرز تمدن یہ تھا کہ ڈاکو جس گھر کا کھا لیتے اس گھر میں ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، فرد کا کھا لیتے تو ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، کسی گاؤں سے کھا لیتے تو ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے۔ یہ ڈاکوؤں کا اس دور کا تہذیب تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو نہیں کھا رہے نا، یقیناً یہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں، اور اگر کھا لیا تو نمک۔ ایک آدمی کو، سیاستدان کو دوسرے نے کہا کہ فلاں آدمی آپ کا بڑا قریب تھا اور پھر آج کل خلاف بیان دے رہا ہے، کہنے کہ پتہ نہیں میرے پاس کھانا کھایا تھا، نمک تو میں نے ٹھیک ڈالا تھا، پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، نمک تو میں نے اچھا بھلا ڈالا تھا بھنڈیوں میں، پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو یہاں کھیوڑا کی کان ہضم کر جاتے ہیں، آپ بھنڈیوں کے نمک کی بات کرتے ہیں۔ گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں، ایک کنجری ہے جو زانیوں کے بیچ میں گم ہوگی، اس دور کی سیاست یہ ہے، اور جو ان لوگوں کی خاطر پیچھے بھاگتے ہیں اس کو پھر ایسے ایسے دفاع کرنے پڑتے ہیں کہ کنجریوں کے دفاع کرنے پڑتے ہیں۔ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گری ہوئی ہے طوائف۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ جو نہیں کھا رہے نا، تو یقیناً یہ وہ ڈاکو ہوں گے جنہیں پتہ ہوگا کہ اگر نمک کھا گئے تو ہمارے تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ اسی گھر کا نمک کھائے، اسی گھر میں ڈاکہ بھی ڈالے۔ یہ ڈارک ایج کی بات ہے، زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ ان کا تہذیب یہ تھی کہ بستی سے کھا لیں تو بستی محفوظ، فرد کا کھا لیں تو فرد محفوظ، نمک کا تقاضا ہے۔ میں نے کہا ہم کیسے علم نصیب لوگ ہیں، اسی گھر میں کھانا کھاتے ہیں، اسی گھر میں ریپ کرتے ہیں، اسی گھر کی چیزیں اٹھاتے ہیں۔ گویا روشن زمانے کے ڈاکو اس زمانے کے ڈارک ایج کے ڈاکوؤں سے بھی بدتر ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں ماجد نے لکھا کہ اس دور کے ڈاکوؤں کا یہ رویہ تھا کہ نمک کھا لیا جائے تو بس اب یہ گھر ہم سے محفوظ ہو گیا۔ آدم بخاری مسلم کی روایت ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا وہ بیٹھے ہیں، فرشتے سلام کرو، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ پھر اللہ نے کہا کہ جو وہ جواب دیں وہ جواب بھی یاد کرنا، چونکہ آپ کا آغاز اور ان کا جواب یہ آپ کی امت کے لیے ہوگا، اولاد کے لیے ہوگا۔ تو انہوں نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ فرشتوں نے زیادہ تھے اس لیے علیکم ہو گیا، آدم علیہ السلام تنہا تھے علیکہ ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا یہ جنت کا سلام لے جاؤ، اور سلام ایک ٹوکن ہے، ایک سمبولک ٹچ ہے۔ اگر آپ نے کسی کو سلام کر دیا تو اس کو کہیں محفوظ ہو جا، میں نے تیرے لیے سلامتی کی دعا کیا، میرے سے اب غیبت کی توقع نہ رکھ۔ ہم سلام کر کے کیا کچھ نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا ہمارے دور کے ڈاکو کتنے ستم ظریف ہیں کہ اسی گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، اسی گھر کے کچن کی چیزیں کھاتے ہیں، فریج کی چیزیں اٹھاتے ہیں، جویلری اٹھاتے ہیں، ریپ کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دعا، تو ایک اجنبی کے ہاں قیام کیا، ایک آدمی نے، اجنبی تھا، اس نے کہا مسافر ہوں، قیام چاہیے تو عام چاہیے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ انسانی اخلاقیات کا تقاضا ہے، اس کا دینی ادبیات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے بکرا ذبح کیا، تو بارش کا موسم تھا، خیمہ لگایا، میزبان نے بکرا ذبح کیا، بدو تھا، عام جنگل میں رہنے والا۔ تو وہ کھانا جب کھا چکے تو بدو، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ میزبان کی تعریف کرو کھانا کھانے کے بعد، تاکہ نفسیاتی اعتبار سے اس کی تھکن زائل ہو جائے۔ وہ جو پیسہ لگایا ہے، وقت لگایا ہے، تپش لگائی ہے، محنت کی ہے، بھاگ دوڑ کی ہے، اس کی ڈریسنگ ہو جائے گی ایک جملہ بولنے سے۔ مصریوں کے ہاں دعا کرتے ہوئے ایک یہ بھی کہتے ہیں، جب کسی کے ہاں مصری کھانا کھانے کے لیے جائے گا تو یہ بھی کہے گا اللہ تو یہ کر، برکت دے ایک یہ بھی کہے گا اللہ کرے پکانے والے ہاتھ سلامت رہیں۔ یہ مصریوں کی روزمرہ کی دعاؤں میں ایک دعا شامل ہے، پکانے والے ہاتھ سلامت رہیں۔ تو حاتم طائی کہتے ہیں کہ میں نے جب کھانا کھا لیا تو میں نے کہا ایک رات، بارش، تھکن، اجنبی، بکری ذبح، خیمہ، یہ خاصا تھکا دینے والا کام تھا۔ تو جب وہ لایا تو میں نے بکری کا کچھ حصہ کھایا۔ اچھا سخی شوق سے کھاتا بھی ہے، چونکہ اس نے شوق سے کھلانا بھی ہوتا ہے۔ کنجوس ذوق سے کھا نہیں سکتا، چونکہ آنے والے زمانے کا خوفناک مرحلہ اس کو اندر ڈر لگاتا ہے کہ اگر یہ کبھی آگے تو پھر کیا ہوگا۔ سخی کھلے ہاتھ سے کھاتا ہے، چونکہ اس کو کھلانے میں بوجھ نہیں ہوتا۔ کنجوس کے لیے کچھ اور نہ ہو یہی عذاب کافی ہے کہ کھاتے ہوئے کھول کے کھا نہیں سکتا، کہ اگر کل کلاں آ گیا دین تو وہ وسوسہ اس کو ڈنگ مارتا رہتا ہے۔ تو حاتم طائی تھا، اس نے جی بھر کے کھایا۔ کھانے کے بعد کہنے لگا اس مشکل وقت میں ایک ناواقف کی یوں خدمت کرنا تو مجھے کوئی تعریف تو کر دینی چاہیے۔ تو میں نے اس کو کہا آپ کی ساری بکری اچھی تھی، بھونی ہوئی سجی وغیرہ، لیکن آپ نے کلیجی کو بڑا اچھا بھونا، چونکہ کلیجی کا ٹیسٹ عام گوشت سے ذائقہ الگ ہوتا ہے، اس کو پکانے کا نسبتاً طریقہ بھی الگ ہوتا ہے۔ بدو تکلف والی تعریف پسند نہیں کرتا، بدو تصنع سے پاک ہوتا ہے، فطری چیز پسند کرتا ہے۔ اس نے کہا آپ کا کلیجی بڑی اچھی ہے، وہ سمجھ گیا، واپس چلا گیا۔ اس نے اپنا خیمہ بند کر لیا، بارش شروع تھی، کوئی آدھے گھنٹے، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے کے بعد وہ پھر خیمے کو تھپ تھپ دستک ہوئی۔ اس نے کہا کون؟ اس نے کہا آپ کا میزبان۔ دیکھا تو بارش میں بھیگا ہوا ایک بڑا ٹرے برتن لے کر اس میں کلیجیاں ہی کلیجیاں بھنی ہوئی تھیں، کلیجیاں ہی کلیجیاں تھیں۔ گویا 20 کلیجیاں تھیں تو 20 بکری ذبح ہوگی، 50 تھی تو 50 ذبح ہوگی۔ اب اس حاتم کو بھوک نہیں تھی، اس نے تو تھکن زائل کرنے کی خاطر ایک جملہ بولا تھا، نہ کہ کلیجی کی حاجت تھی۔ اس نے لا کے رکھی تو اس نے کہا یہ کیا کیا؟ اب یہاں سے مجھے حدیث کا وہ حصہ کلیئر ہوا جس کے بارے میں مجھے ہمیشہ ایک الجھن سے رہی کہ بہترین دعا الحمدللہ، اور الحمدللہ کے ترجمے میں دعائیا رنگ کوئی نہیں۔ تو میں کہتا تھا کہ نبی رحمت جو نیند میں بھی جن کا دماغ جاگتا تھا وہ ایسی بات نہیں کر سکتے جو خلاف حقیقت ہو۔ دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا نیند میں شعور کام کرے، ما سوائے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی وسلم۔ آپ گہری نیند سوتے، ہلکے ہلکے خراٹے ہوتے اور اٹھتے اور بغیر وضو کے نماز پڑھا دیتے، بخاری کی روایت ہے۔ صحابہ نے پوچھا جی آپ کو خراٹے آ رہے تھے؟ فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دماغ بیدار رہتے۔ تو جس ذات اقدس کا گہری نیند، ہلکے خراٹوں کے بیچ میں دماغ فنکشنل ہو، اس کی بیداری کی گفتگو کا کیا عالم ہوگا؟ تو میں یہ سوچتا تھا کہ آپ نے فرما دیا حدیث صحیح میں کہ بہترین دعا الحمدللہ، تو کیسے ہوگا؟ تو اس نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟
اس نے کہا جب آپ نے ایک چیز کی تعریف کی تھی نا تو ہم بدوب جانتے ہیں کہ تعریف کا مقصد مزید مانگنا ہوتا ہے۔ مہمان جب سوال کی ذلت سے بچنا چاہے اور مزید چیز لینا چاہے تو اس کا مہذب طریقہ یہ ہے کہ مہمان کہتا ہے ماشاءاللہ کلیجی اچھی ہے، تو سوال سے بچ گیا، مزید کلیجی کی بات کر دی۔ تو ہمارے ہاں کسی چیز کی تعریف دراصل مزید کا سوال ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا تھا کلیجی بڑی اچھی ہے، میں سمجھ گیا کہ میزبان مہمان کلیجی مانگتا ہے۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اعلیٰ ظرف خاندانی میزبانوں کے نزدیک مہمان کی تعریف کر دینا ہی مزید مانگنے کا انداز ہے۔ الحمدللہ اللہ تو نے مجھے صحت دی، تو اللہ کہتا ہے اور صحت مانگتا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک تو نے مجھے اولاد دی، اللہ کہتا ہے اور اولاد مانگتے ہیں۔ بیوی کے متعلق بھی دعا پڑھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے بیوی دی، اگر آپ افورڈ کر سکیں تو۔ لیکن اس کا تعلق ہر ایک سے الگ الگ ہے، یہ نہیں کہ آج جا کے مانگنا شروع کر دیں اور پھر جب دھماکہ ہو تو پھر آپ کہیں جی اور چوپ ہو۔ اس حصے کو محدود اور مانگیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بیوی دی، اور یا اللہ میں اسی پہ خوش ہوں، یہ کہہ سکے تو پھر شاید کچھ بچت ہو جائے۔ اگر کھلا مانگے گے تو ممکن ہے کچھ صورت بن جائے۔ میں ایک لیکچر دے رہا تھا کلاس میں، تو ایک بچی نے پوچھا سر عورتیں گنجی کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا ان کی بیویاں کوئی نہیں ہوتی۔ بچی نے سوال کیا کہ سر عورتیں گنجی کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا ان کی بیویاں کوئی نہیں ہوتی۔ اگر کسی بیوی کی بیوی ہوتی پھر ہم دیکھتے سلامت کیسے بال پورے رہتے ہیں، ہم تو پھر بھی 40-50 سال نکال جاتے ہیں، وہ 15 سال کی عمر میں سارا فارغ ہو جاتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سوال تو یہ جو ہے افضل دعا الحمدللہ، بہترین دعا یہ ہے کہ کسی نعمت کے ملنے کے بعد شکر کرو۔ اللہ تیرا شکر ہے میری آنکھیں سلامت ہیں۔ تو خاندانی میزبان کسی نعمت کی تعریف پر جان جاتا ہے کہ یہ نعمت مزید مانگتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، جب میں نے شروع میں بات عرض کی تھی کہ ہمیں قبولیت دعا کی فکر نہیں، توفیق دعا کی فکر ہے، کہ کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھنا بند ہو جائیں، طبیعت میں شان بے نیازی آ جائے۔ اس لیے حدیث میں پاک میں آتا ہے جو مشکل اوقات میں دعائیں مانگتا ہے یہ مشرکین کا مزاج ہے۔ مشرکین مانگتے تھے دعائیں، لیکن اس وقت جب پھنس جاتے تھے، جب کشتی بیچ دریا میں ہے، پتوار گر گئے، بھنور سخت آ گئے، لہریں خوفناک ہو گئی، کنارے دور ہو گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ بچنے کی امید کوئی نہیں، تو پھر کہ دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تو ہی کشتی کنارے لگائے گا۔ تو گویا مشکل کے وقت دعائیں مانگنا مشرکین کا مزاج ہے، مجبوری بن گئی۔ خوشحالی کے دنوں میں دعائیں مانگو تاکہ آپ کی دعائیں اجنبی نہ ہو جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو خوشحالی کے دنوں میں دعائیں مانگتے، جب وہ پریشانی نہیں ہوتی، اللہ تیرا شکر ہے، تو جب وہ اس پہ پریشانی آتی ہے اور اس کی دعائیں جاتی ہیں تو فرشتے کہتے ہیں یہ کوئی اجنبی غیر مانوس بات نہیں ہے، یہ دعائیں اکثر آتی رہتی ہیں۔ تو دعا اللہ کا حکم ہے کہ میرے سے مانگو۔ ابدیت کا شاندار منظر دعا میں ہے۔ کون آدمی اللہ کی ذات پہ کتنا یقین رکھتا ہے اس کا لٹمس پیپر دعا ہے، ورنہ کہنے والے کئی ہیں۔ اگر آدمی یہ جاننا چاہے کہ میرے قلب و دماغ میں، فکر و شعور میں، عقل و دانش میں اللہ ہے، اور اللہ کو اس کی جملہ صفات تعلیمات کے حوالے سے میرے وجود نے مانا ہے، اگر اس کا چیک کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دعائیں کتنی لمبی ہیں۔ دعائیں بتاتی ہیں، یہ پیرامیٹر ہے، لٹمس پیپر ہے، تھرمومیٹر ہے، دعا پہچان ہے کہ اس آدمی کے رگ و پے میں اللہ کتنا اترا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے متکبر دعا نہیں مانگتے، متکبر دعا نہیں مانگتے، اس لیے کہتے ہیں دعا کی طاقت کو بڑھاؤ، روزانہ کی بنا پہ تدریجاً اس حال تک آؤ کہ 15 منٹ کم از کم دعائیں مانگیں، ہاتھ تھکے نہ۔ جو آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ کی ذات کی توحید میرے دل میں کتنی ہے۔ ایک ہے توحید جو میں نے اپنے پر میں مواحد ہوں، میں یہ ہوں، میں خود ساختہ کر لیا کام، میرے سے بڑا عاشق کوئی نہیں، میرے سے بڑا مواحد کوئی نہیں، میرے سے بڑا سچا کوئی نہیں، یہ ساری باتیں ایسے۔ ایک ہے کہ گہرائی سے ماننا، تو جس آدمی کے لمبے ہاتھ پھیلے جائیں گے، بی شور کو اس کو مبارکباد دے اپنے آپ کو کہ اللہ کی ذات کو مانتا ہے، اللہ کی صفات کو مانتا ہے۔ اور جو دکھ کے دنوں میں لمبے ہاتھ پھیلاتا ہے، فضو دعائیں عریض، لمبے لمبے ہاتھ، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تو ہی بچائے گا۔ اور جب کنارے پہنچ جاتے تو چھلانگ لگا کے پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے، قرآن مجید میں آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت دریا کی لہروں میں ہے، خشکی میں اللہ کی قدرت نہیں ہے، اللہ چاہتے یہاں پکڑ سکتے۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے ان سے پوچھو امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، ان سے پوچھو کون ہے جو فریادوں کو سنتا ہے اور دور کرتا ہے ان کے مسائل کو۔ پھر قرآن مجید میں آتا ہے ان سے کہو
کہ کون ہے جو تمہاری رات کی اچھا اکثر اللہ پاک نے ہمارے ڈی این اے میں شامل کیا. جب رات ہوتی ہے درد دانتوں میں جاگ گیا, کسی ڈاڑھ میں درد اتر گیا, گردے میں, تب اس کے سامنے موبائل رکھ کے کہو کس کو پکار, ہائے اللہ ہائے اللہ. اس کا مقصد ہے کہ لاشعور میں توحید ہے, بعد میں ہم دولتیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں. آدمی کی فطرت میں توحید ہے, جب خوشحالی ہوتی ہے تو پھر یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے, اور جب دکھ کے عالم ہوتا ہے تو پھر اندر سے آواز اللہ کی اٹھتی ہے. مشرکین کا مزاج تھا دکھ کے عالم میں اللہ کو پکارنا, سکھ کے عالم میں بے نیاز ہو کے چلنا. اور حدیث پاک میں آتا ہے ان لوگوں کی دعائیں کم قبول ہوتی ہیں جو دکھ کے عالم میں پکارنے کے عادی ہوتے ہیں, سکھ میں نہیں ہوتے. حدیث کی ہر کتاب میں باب الدعا ہے. سیاست تک کی جتنی کتابیں ہیں اس میں کوئی کتاب ایسی جس میں باب الدعا نہ ہو. دعا نبیوں کی مستقل سنت ہے. اب دیکھیں نبی نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, حج کرتے تھے, زکوٰۃ دیتے تھے, صدقات دیتے تھے, خیرات کرتے تھے, اپنی آسمانی کتابوں کو پڑھتے تھے, ذکر کرتے تھے, مناجات کرتے تھے. لیکن قرآن مجید میں نبیوں کا ڈسپلے دعائیں ہیں, باقی چیزیں کوئی نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک جن نبیوں کے جو پہلو قرآن نے ہائی لائٹ کر کے اپنے دامن میں لگائے ہیں وہ دعائیں ہیں. آدم علیہ السلام کی نماز کا ذکر کوئی نہیں, آدم علیہ السلام کے روزے کا ذکر کوئی نہیں, آدم علیہ السلام کی حج کا ذکر کوئی نہیں, آدم علیہ السلام کی تسبیحات کا ذکر کوئی نہیں. ربنا ظلمنا انفسنا, یعنی قرآن مجید آدم علیہ السلام نبیوں کی خاص چیز کو جو ہائی لائٹ کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام رب اشرح لی صدری, یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, نوح علیہ السلام رب انی مغلوب فانتصر, ابراہیم علیہ السلام رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, رب زکریا علیہ السلام ہنالک دعا زکریا. تو اللہ قرآن مجید میں جس چیز کو بطور ڈسپلے لگاتا ہے وہ نبیوں کی دعائیں لگاتا ہے, اس لیے کہ امت کو دعاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے. صالحین کی دعائیں لگاتا ہے. آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی, موت کے وقت انہوں نے کیا دعا مانگی؟ اب آسیہ نمازیں بھی پڑھتی تھیں, آسیہ ذکر بھی کرتی تھیں, آسیہ تلاوت بھی, جو بھی عثمانی کتابیں, لیکن قرآن مجید نے آسیہ کی دعا کا ذکر کیا, باقی چیزوں کا ذکر کوئی نہیں. یا اللہ وہ جو جنت میں تو نے میرا گھر بنایا ہے مجھے اس گھر کو دکھا دے اور مجھے اس کے ظلم سے بچا. مریم صدیقہ کی دعاؤں کا ذکر ہے, ساحران موسیٰ کی دعاؤں کا ذکر ہے, اصحاب کہف کی دعاؤں کا ذکر ہے, نیک لوگوں کی دعاؤں کا ذکر ہے, تاکہ امت کے اندر دعا کا شوق ہو کہ دیکھو یہ نبیوں کا شیوہ ہے, اللہ کا حکم ہے, اور صالحین کا مزاج ہے. پھر اللہ کے محبوب نے صبح ولاد بیداری سے لے کر رات کے سونے تک, بیوی کے ساتھ شادی سے لے کر تدفین تک زندگی کے اندر سینکڑوں دعائیں عطا کی ہیں. حسن حسین کتاب ہے جس میں ایک ایک سینکڑوں دعائیں ہیں. یہ دعائیں کیوں عطا کی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کسی علاقے میں آتا ہے کہ جی فلاں محکمے میں درخواستیں مطلوب ہیں اس نوکری کے لیے, نوکری آ گئی, 500 نوکری آ گئی. اب اس کے لیے وہ ڈپارٹمنٹ ایک فارم تیار کرتا ہے, فارم کہ یہ فارم لے جاؤ 50 روپے کا 100 روپے کا, اور اس کو فل کر کے ہمیں جمع کرا دو. فارم کیوں کرتے ہیں؟ ہر آدمی دعا اگر درخواست خود لکھنا شروع کر دے گا تو وہ اس کے مینرز نہیں جانتا, کس کو لکھنا ہے, کس کو ایڈریس کرنا ہے, کیا زبان. اس لیے جو ڈپارٹمنٹ متعلق ہے وہ ایک فارم شائع کر دے گا کہ تم چونکہ درخواست لکھنے کے سارے آداب سے آگاہ نہیں ہو, ہم سے فارم لے جاؤ, اپنا نام لکھو, اپنی چیزیں لکھو, اور وہ درخواست. دنیا کا کوئی انسان اللہ سے مانگنے کا صحیح آداب نہیں جانتا. اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے صبح سے شام تک ساری دعائیں عطا کر کے ایک فارم عطا کر دیا کہ باتھ روم جانا ہے کیا دعا مانگنی ہے, باتھ روم سے نکلنا ہے کیا دعا مانگنی ہے, گھر سے نکلنا ہے کیا, بارش میں دیکھنا ہے کیا دعا, کھانا پینا. تو اگر وہ دعائیں اللہ کے محبوب کی طرف سے اٹیسٹڈ فارم کے روپ میں نہ ہوتی تو پوری امت مل کر تمام بلاغت کے باوجود ایک شاندار دعا نہ بنا سکتی. یہ اللہ کے محبوب کا احسان ہے. اس لیے کہتے ہیں سب سے بہترین ذکر لمحہ بلمحہ کی دعائیں ہیں. سب سے بہترین ذکر لمحہ بلمحہ کی دعائیں ہیں, اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں. آپ کبھی گھر جا کے دیکھیں, گنیں کہ صبح بیداری سے لے کر رات کے سونے تک کتنی دعائیں ایسی ہیں جو میرے اوپر واجب ہیں. دعائیں ایک سوغات ہیں, ایک بنا ہوا فارم ہے کہ تم جب بیماری ہو تو یہ مانگو, پریشانی ہو تو یہ مانگو, تکلیف ہو تو یہ مانگو. اور اگر وہ اللہ کے محبوب دعائیں عطا نہ کرتے تو ہم پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں. ایک صحابی نے کہا آپ نے یہاں دعا بتائی تھی رسولوں کا, میں اس کو نبی پڑھتا ہوں. پھر میں نے وہاں میں نے جان بوجھ کر لفظ رسول ڈالا تھا. رسول ہی پڑھنا, نبی نہیں پڑھنا. یعنی ایک مائنر اور جز آپ
آپ نبی بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں۔ صحابی کہہ رہا تھا میں وہاں رسول کے بجائے نبی ڈال دوں، آپ فرمایا نہیں، نبی کی بجائے رسول ہی ڈالو، میں نے جو یہاں رسول کے بجائے نبی کے بجائے رسول ڈالا تو اس کی حکمت ہے۔ اور قرآن کا آغاز دعاؤں سے ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور اختتام دعاؤں پہ تھا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تاکہ بندے کی بندگی اور ابدیت کا پتہ چل جائے۔ ہم سے دعاؤں کی حوالے سے 2-3 غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو دعا کی قبولیت کے لیے 3-4 چیزوں کا ضروری اہتمام کرنا پڑتا ہے، جیسے کوڈ ورڈ غلط ہو تو پھر جس موبائل پہ رنگ کرنا ہے اس کا نمبر غلط ہو اور وہ بے شک اپنے موبائل کے سامنے رکھ کر لو تو کام نہیں بنے گا۔ دعا کی قبولیت کے لیے 3-4 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے یقین کہ یہ کام اللہ کر دے گا۔ ڈھیل مل پخت کمزور یقین والے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جس آدمی کا اپنے مسئلے کی مشکل پہ اتنا یقین ہے کہ پتہ نہیں اللہ کر سکے نہ کر سکے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا ان شے کی بلیف، غیر متزلزل یقین کہ جس کے سامنے میں یہ بات رکھ رہا ہوں وہ بہت بڑا، دعا بہت چھوٹی ہے، میرا مسئلہ بہت چھوٹا ہے، نہ کہ مسئلے کو بڑا بنائے اور جس کے سامنے مانگ رہا اس کو چھوٹا کر دے۔ اس کو کہتے ہیں غافل دل کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ یقین ہو، زکریا علیہ السلام کو دعا نہیں ہوئی، عمر 98 ایئر ہو گئی، دعا نہیں ہوئی۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام مریم صدیقہ کے کمرے میں ہے تو بے موسم پھل کھا رہی ہے، تو زکریا علیہ السلام پوچھا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، خالو اللہ نے دیے۔ تو زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ پھل اور شاخیں اور موسم ان میں موافقت کوئی نہیں۔ جیسے آج کل کوئی کہے آم لے کے آ گیا، آم کہاں سے لیے؟ ان دنوں مالٹے ہیں۔ آج کل کوئی تربوز لے کے، ہم کہیں کہ تربوز کہاں سے لیا؟ یعنی موسم کے بغیر جب کوئی چیز ملتی ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اسی تناظر میں زکریا علیہ السلام نے کہا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو مریم صدیقہ نے کہا ہوا من عند اللہ، اللہ نے دیے۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہا موسم تو نہیں ہے ان پھلوں کا۔ تو مریم کہنے کی خالو موسم اللہ کے پابند ہے، اللہ موسموں کا پابند نہیں ہے۔ اس کو یقین صادق کہتے ہیں۔ دعا کی قبولیت میں سب سے اہم چیز یقین صادق ہے۔ ڈھل مل کمزور کچا منتشر یقین، وہ حرم میں بھی دعا مانگے تو بات نہیں بنتی۔ موبائل جو آپ رنگ کر رہے ہیں اس میں ایک حرف بھی چھوٹ جائے، 5 چھوٹ جائے، باقی سارے تو دعا نہیں ہوتے، ڈائل نمبر نہیں لگتا، بات لگتی نہیں ہے۔ تو مریم صدیقہ کہنے لگی خالو موسم اللہ کے پابند ہے، اللہ موسموں کا پابند نہیں ہے۔ پھر بیوی الشبت سے جا کہنے لگے، الزبت جس کو کہتے ہیں، یہ کہنے لگے، ان کی 98 سال تھی اور زکریا علیہ السلام کی عمر 128 سال تھی۔ بیوی سے جا کہنے لگے اللہ سے اولاد نہ مانگے۔ اس وقت بیوی زکریا علیہ السلام کی الزبت جس کو الشبہ کہتے ہیں 98 سال کی عمر ہو چکی ہے۔ اب میڈیکل سائنس کے دور میں کسی سے پوچھ جائے کہ 98 سال کی ایجڈ خاتون سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، کہنے لگے نہیں، کہ اللہ وہ ذات ہے جو کر سکتے ہے۔ تو بیوی سے کہنے لگے اور دعا مانگے، کس چیز کی؟ اولاد۔ ہنالک دعا زکریا رب ھب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، اللہ مجھے بچہ دے۔ تو اللہ بتلا رہے ہیں کہ زکریا کے یقین سے معمور ہو کے دعا مانگو تو بڑھاپے میں اولاد لے لو، اور اگر کمزور منتشر ڈھیلے یقین سے مانگو تو بے شک حرم میں مانگ لو، بات نہیں بنے گی۔ اس امت میں دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے کی بنیادی وجہ ڈھیل مل یقین ہے، پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ اوپر سے واضح یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، زکریا مبارکباد ہو، تو نے یقین سے مانگا، ہم تمہیں بیٹے کی مبارکباد، نام بھی اس کا زکریا ہوگا، یحییٰ ہوگا، اور نام بھی یونیک ہوگا۔ یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کائنات میں کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ وہ جو ایک انسانی نفسیات ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کا نام وہ ہو جو گرد و پیش میں نہ ہو، ایک انسانی نفسیات ہے، اس نفسیات کا لینے کا لم یکن من قبل سمیہ، انسانیت کے طویل دور میں یحییٰ نام کسی نے رکھا ہی نہیں، ہم نام رکھ رہے ہیں، اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ تو پہلی چیز ہے یقین ہو کہ میرا کام بڑا چھوٹا ہے، اللہ بڑا بہت بڑا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہا انا لکی ھذا، کیسے پیدا ہوگا؟ اب یہ جو سوال ہے انا لکی ھذا کیسے ہوگا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دے نہیں سکے گا، مراد یہ ہوگا کہ ہم دونوں جوان ہو جائیں گے تب ہوگا، ایک جوان ہوگا دوسرا بوڑھا رہے گا تب ہوگا، دونوں بوڑھے رہیں گے پھر ہوگا، یعنی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اللہ نے کہا اس کو چھوڑ دو، بوڑھا ہو تب دے سکتا ہوں، جوان ہو تب دے سکتا ہوں، ایک بوڑھا ایک جوان۔ تو پہلی چیز جو دعا کی قبولیت کے لازم ہے وہ ہے یقین کا مضبوط ہونا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے غیر اللہ سے مت مانگو، دعا عبادت ہے، الدعا هو العبادہ، الدعا مخ العبادہ،
جس طرح مغز ہوتا ہے نا کس چیز کا، وہ اس کا بھی نچوڑ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے دعا تو عبادت کا مغز ہے، اور عبادت غیر اللہ کے نام کی نہیں ہوتی۔ عرب صالحین مرحومین کے ہاں جا کے مانگتے تھے، اسلام نے کہا مرحومین کے لیے مانگو، مرحومین سے نہ مانگو۔ ایک فکرے نے توحید اور شرک میں فرق کر دیا، مرحومین سے نہ مانگو، مرحومین کے لیے مانگو۔ جب فوت ہو چکا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، اس سے نہیں مانگ رہے ہوتے۔ اگر سامنے پڑا ہے تو نماز میں جنازے میں رکوع سجود کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عین ممکن ہے گزرنے والے کے ذہن میں ہو کہ جس لاش کے سامنے یہ جھکے پڑے ہیں اس سے مانگ رہے ہیں، تو قرآن نے ممکنہ پریشانی سے بچنے کے لیے نماز جنازہ کی حیت تبدیل کر دی، نہ رکوع نہ سجدہ، کھڑے کھڑے سلام پھیر دو۔ پھر دعا کے الفاظ پہ غور کریں تو اس کے لیے مانگ رہے ہیں، اس سے نہیں مانگ رہے، حالانکہ اس میں شعور ہے، اس سے نہیں مانگ رہے، کیونکہ عبادت ہے، اور عبادت کبھی غیر اللہ کے نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں ایک مثال آتی ہے، مرحومین صالحین سے مانگنا ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کنویں کے کنارے بیٹھ کے کہے لیبلغ فاہ، پانی میرے منہ میں آ جا، وما ہوا ببالغہ، تم 100 سال بھی کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ کر پانی کو اپنی تشنہ لبی کا واسطہ دیتے رہو کہ بڑی پیاس ہے، ہونٹ خشک ہو گئے، تمہاری اس فریاد پہ کنویں کا پانی کبھی نہیں اوپر آئے گا۔ یقین جانو تمہاری دعائیں مرنے والے کبھی بھی پوری نہیں کر سکتے، کیونکہ مرنے والوں کے لیے مانگو، مرنے والوں سے نہ مانگو۔ یہ جو قبریں کچی پسند کی گئی اور پکی پسند نہیں کی گئی، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کچی قبریں عبرت دیتی ہیں، پکی قبریں عبادت دیتی ہیں۔ اسلام نے جو کہا ہے قبروں کو پکا نہ کرو اور کچا کرو، اس لیے کہ کچی قبریں، ٹوٹی قبریں، اداس قبریں، ویران قبریں، پامال قبریں، بکھری قبریں یہ عبرت دیتی ہیں، اور پکی قبریں فانوس، ٹائل، چپس، کلر، ڈسٹمپر، وال ٹو وال فلاں، اس پہ عبادت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر پکی قبروں کی اجازت مل گئی تو عین ممکن ہے کل عبرت کے بجائے عبادت کا ذوق آ جائے۔ عباد امثالکم، تمہاری طرح بندے تھے، فوت ہو گئے، اب تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں، تمہارے مسائل کے حل کے محتاج نہیں ہیں۔ میں نے اسی جگہ ایک لیکچر سے کہا تھا کہ آدمی ماں کے نام پر ایک بکرا ذبح کرتا ہے، ماں فوت ہو گئی، بکرا ذبح کیا، ثواب یا اللہ پہنچا دے تو ثواب پہنچ جاتا ہے، سنت بھی ہے، مرحومین کے لیے صدقہ کرو۔ لیکن اگر کسی نیک انسان کی قبر پہ جا کے صدقہ کیا کہ یا اللہ میرے اس صدقے سے خوش ہو کر میرا فلاں مسئلہ ہے اور یہ قبر والا میرا مسئلہ حل کر دے، تو اس صدقے کو کھانا ایسے جیسے خنزیر کو کھانا، قرآن میں ہے۔ اگر نیک انسان کی قبر پہ جا کے جانور ذبح کر کے اس سے کہا کہ میرے اس قبر بکرے سے واقف ہو، میرے مسئلے سے واقف ہو، تو میرے اس بکرے سے خوش ہو کر میرے اس مسئلے کو حل فرما، تو اس بکرے کو کھانا یا نیاز کو کھانا ایسے جیسے خنزیر کو کھانا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ والدہ کے لیے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے بکرے سے خوش ہو کر میرے والدین کے آخرت کے مراحل بہتر بنا، اور صالحین سے مانگ رہے ہیں کہ میرے بکرے سے خوش ہو کر میرے حالات دنیا کے بنا۔ تو اس نیت کے فرق کی وجہ سے ایک سنت ہے، دوسرا خنزیر ہے۔ اور اگر اس لیے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اس کے حالات اور بہتر کر دے، ہمارے علاقے میں اس نے قرآن پھیلایا، حدیث پھیلائی، نیکی پھیلائی، میرے اس بکرے کے صدقے سے خوشی کے بعد اس کا درجہ اگر یہاں ہے تو اوپر کر دے، تو پھر یہ بھی عین ثواب ہے، کیونکہ عبادت ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مانگو کہ میرا مسئلہ بہت چھوٹا ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، اور اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، کہیں سے دینے کے لیے لینا نہیں پڑتا، ارادے کا نام وجود ہے، خواہش کا نام تکمیل ہے، جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر۔ یہ سب سے پہلے چراغ یہ بوجھتا ہے جس کو توحید کہتے ہیں، جس کو یقین کامل کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو دعا کی قبولیت کے لیے ناگزیر ہے وہ رزق حلال ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، الجھے بال، بکھرے بال، پیٹ پچکا ہوا، کپڑے خراب، کہ یا اللہ یا اللہ، تو اللہ کہتا ہے تیرا دعا کہاں سے قبول کروں؟ تیرا کھانا حرام، تیرا لباس حرام، تیرا پینا حرام، تیرا ملبوس حرام۔ اس لیے قرآن مجید میں نبیوں کو کہا گیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال کھاؤ پھر نیک کام قبول کروں گا۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال کھاؤ پھر نیک عمل قبول کرو۔ اس میں ایڈریس کیا گیا رسولوں کو، یا ایھا الرسل، رسول نبیوں سے بھی اوپر ہوتے ہیں۔ کلوا من الطیبات، حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، پھر ہر آدمی کا حلال الگ ہوتا ہے، ملازم کا حلال الگ ہے، تاجر کا حلال الگ ہے، فلاں فلاں۔ میرے ایک عزیز تھے، پٹواری تھے، مجھے کہا کرتے تھے اللہ کی قسم میں نے پوری زندگی میں حرام کبھی نہیں کھایا، اور میں چونک جاتا،
قسم اٹھاتے، بڑھاپے تھے، گلاسز لگاتے تھے، قریبی رشتہ دار تھے، اور یہ بات انہوں نے مجھے ہمیشہ کہی، تو مجھے ڈائجسٹ نہیں ہوتی تھی، پٹواریوں کا مزاج میں جانتا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ پھر وہ آغاز قسم سے کرتے، اللہ کی قسم میں نے کبھی حرام نہیں کھایا۔ ایک دن میں نے پوچھا، میں ان سے پیسے لیا کرتا تھا، میں آگے اختلاف بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اگر اختلاف کروں گا تو پیسے دیتے تھے 50-100 روپے، انہوں نے وہ راستہ بند کر دینا تھا، تو مجھے میرا شرک مانے تھا، میں چپ کر جاتا، بات کو ایسے ہضم کر جاتا۔ ایک دن میں نے کہا، میرے پاس پیسے اکٹھے ہو گئے تھے، میں نے کہا اگر 2 مہینے نہیں بھی دیں گے تو میرا گزارا ہو جائے گا، 2 مہینے کے بعد بھول جائیں گے۔ تو میں نے کہا آپ قسم اٹھاتے ہیں کہ میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، آپ پٹواری ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ کہنے میں ہمیشہ بکرا کھاتا ہوں، مرغا کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، میں نے کبھی کتا نہیں کھایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔